الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو انتہائی مبارک اور انتہائی برکتوں والا دین اور مذہب عطا فرمایا. جب تک ہم اس دین کی قدر کرتے رہے تو ہم وہ تھے کہ دنیا ہمارے دماغ سے سوچتی تھی اور ہماری زبان سے بولتی تھی، ہماری نگاہ سے دیکھتی تھی، اور ہم جہاں قدم رکھتے وہاں قدم رکھنا باعث افتخار سمجھتی تھی. لیکن جب سے ہم نے اپنا تعلق دین سے رسمی بنا لیا اور قلبی نہیں رہا، عملی نہیں رہا، تو ہم ایک بلندی سے ایسی پستی کی طرف چلنے لگے کہ جس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو جب دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، سرشار کیا ہے، ان نعمتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایک درد دل رکھنے والے شخص کے اوپر 3 متضاد کیفیات کا ظہور ہوتا ہے. ایک کیفیت مسرت کی ہوتی ہے، دوسری کیفیت حسرت کی ہوتی ہے، اور تیسری کیفیت عبرت کی ہوتی ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی جب مردم شماری مدینہ طیبہ میں کی گئی تو پہلی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد 500 تھی. دوسری مردم شماری کی گئی تو مسلمانوں کی تعداد 600 سے 700 تھی، اور جب تیسری مردم شماری کی گئی تو مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، اور مسلمان اس پر بڑے خوش ہوئے کہ ہماری تعداد 1500 ہو گئی. اور ان مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی پوری انسانیت کو خطاب کر کے ان میں سے ان 1500 یا 500 اور 700 کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم اس امت کا خلاصہ ہو، تم اس امت کا نمک ہو. اور اس کے ذمے جو ذمہ داری رکھی جا رہی ہے وہ ذمہ داری پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری رکھی جا رہی ہے. پوری انسانیت کو امن کا پیغام دینے کی ذمہ داری رکھی جا رہی ہے. پوری انسانیت کو جہنم کے راستے سے نکال کر اور جہنم کے راستہ تبدیل کر کے جنت کے راستے پہ ڈالنے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے. اس مختصر سی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ تم اتنی عظیم امت ہو
کہ تم اس پورے معاشرے کے اندر جو سلگتا ہوا ناسور ہے معصیت کا اور اللہ کی نافرمانی کا اور ظلم کا اور ناانصافی کا اور بے اعتدالی کا اور خود غرضی کا اور ہٹ درمی کا اور شہوت پرستی کا، اس پوری انسانیت سے تمہیں وہ ناسور نوچنا ہے اور انسانیت کو اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ خطاب کیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم خود رو پودا نہیں ہو کہ جیسے جنگل کے اندر کوئی کھیتی اگاتی ہے، جنگل کے اندر کوئی سبزہ اگاتا ہے تو ہوا اس کو اڑاتی پھرتی ہے اور اس کی زمین کے اندر جڑیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، اس کی شاخیں زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، تم اس طرح نہیں۔ اخرجت للناس، تم کو تو مبعوث کیا گیا ہے، تمہاری بعثت کی گئی ہے، تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا گیا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ایسی بسا دی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا موقع جہاں پر انسان پر رعب طاری ہو سکتا ہے، جہاں پر انسان کی طبیعت کے اندر ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے، جہاں پر انسان تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی یہ اس پیغام کو نہیں بھولے، اس ذمہ داری کو نہ بھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھیں، ایک رومن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی، اور دونوں ایک دوسرے سے ڈرا کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ڈرایا کرتے تھے۔ جب رستم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں، ذرا ان کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کچھ سفیر بھیج دیجئے تاکہ جس سفیر سے ہم سمجھ سکیں کہ کیا پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ دنیا کے اندر کیا انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت سے لوگوں نے شاید ان کا نام بھی نہ سنا ہو۔ وہ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر بھیجے جاتے ہیں، وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ منصوبہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ قاصد آ رہا ہے تو لہذا اس کو مرعوب کیا جائے، تو صیقل شدہ تلواریں لے کر دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں اور تلواروں کو اس طرح کر لیتے ہیں جیسے کمان بنا دی جاتی ہے، تاکہ آنے والے سورج کی رخ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آنے والے کی جب سورج کی کرنیں اس تلوار پہ پڑیں گی تو آنے والے پہ روب پڑ جائے گا، اور لمبے لمبے نمائندے کھڑے کر دیے گئے۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ ٹٹو پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے جب جانے لگتے ہیں تو ان کا سر اس تلوار سے ٹکراتا ہے، تو وہ مرعوب ہونے کے بجائے یوں کر کے ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس نے مورتیاں کھڑی کی ہوئی؟ تو ان لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ ہم تو ان کو ہیبت میں مبتلا کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، یہ الٹا ہم سے مرعوب ہونے کے بجائے ایک جملے نے ان کے اوپر کیفیت طاری کر دی۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حقیقت ایمان تھا، اور حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ہم جس کے نمائندے ہیں وہ ہمارا محافظ ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھایا گیا ہے، مخلوق سے ڈرنا نہیں سکھایا گیا۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ان پر رعب آیا، کچھ بات چیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی چھوٹی سی جس کے اندر چیتھڑے لگے ہوئے تھے، وہ اس کو درست کرنے لگے۔ تو ایک نمائندہ جو وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ تلوار ذرا دکھائیے، تو کہنے لگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں اپنا اسلحہ دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے فارس کو فتح کرنے آ رہے ہو؟ قیصر کو فتح کرو گے؟ کسریٰ کو فتح کرو گے؟ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے لیکن چلانے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اس کہنے کے اوپر انہوں نے وہاں کی سب سے زیادہ مضبوط ڈھال منگوائی. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کے اس ڈھال کو مارا تو وہ ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئے. رستم کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور رستم کے دربار میں تشریف لے جانے کے بعد رستم کہتا ہے تم کیوں آئے ہو؟ تو آپ دیکھیے ہم ہوتے تو اس جملے کو نہیں پکڑتے. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور پھر ہمیں جو مقصد زندگی دیا گیا ہے، جو ہمارا منشور ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم کو بھیجا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کی پیدائش کرنے والے خالق کائنات کی بندگی میں داخل کر دیں. ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دیں. انسان کا ذہن بڑا محدود ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بیوی بچے، میرا کاروبار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دوسروں کے لیے جینا سکھایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ تم اپنے حال کو اپنے آنے والی نسل کے روشن مستقبل کے لیے قربان کر دو. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو لگائی گئی ہے وہ من ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ. اور تیسری بات فرمائی ومن جور الادیان الی علی الاسلام، کہ باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی سسک رہی دم توڑتی ہوئی انسانیت کو اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکھا دیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ کے اندر یہ مقصد بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنے خاطر نہیں لڑتے تھے، وہ کبھی اپنی وجہ سے کسی کا گلا نہیں کاٹتے تھے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے اور اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اس نے جب دیکھا کہ بالکل میں پھنس چکا ہوں تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوکا تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے چھوڑ کے. تو اس کو تعجب ہوا کہ میں نے تمہاری اس حد تک بے عزتی کر دی اور تم نے مجھے چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لینا. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ یہودی دار اسلام میں آ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے انہوں نے جو پکڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام میں پکڑا تھا، اور جب ان کی ذات کو دخل ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایسے مبارک مذہب کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، قرآن کریم 500 یا 700 یا 1500 افراد کو پوری انسانیت کی ذمہ داری دے کر اور کہہ رہا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس. اور آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ، مسلمانوں کے وسائل اور معدنیات مالا مال ہیں. مسلمان سونے اور بلیک گولڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، قیمتی پتھروں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی دولتوں کو مستتر کر دیا، مدفون کر دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر للچا للچا کی دنیا دیکھ رہی ہے. اور ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو شہزادے تھے، وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں لباس پہن کے نکلتے، اس زمانے میں 200 کا پوشاک ہوتا تھا اور ان کے دونوں طرف غلام ہوتے تھے. اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی خاطر انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑا، تو جب مسلمانوں پہ ایک آزمائش کا وقت آیا تو ایسا وقت آیا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا دیا گیا تھا، وہ شہید کر دیے گئے. تو تدفین کا جب وقت آیا تو اتنا کپڑا میسر نہیں تھا کہ ان کو مکمل طور پہ کفن دیا جائے. سر کو چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کو چھپایا جاتا سر کھل جاتے.
وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادوں کی طرح رہا کرتے تھے اور وہ اس حالت کے اندر ہیں، لیکن اسلام کو سربلندی ملی نہیں، وہ مقام کو سمجھے ہوئے، وہ اسلام کے لیے جینا جانتے ہیں، اسلام کے لیے مرنا جانتے ہیں۔ اور آج ایک ایک مسلمان کے پاس ایسی ایسی نعمتیں کہ وہ مسلمان ان نعمتوں کو حاصل کر کے بھی اللہ کے بندے نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک پیالہ دودھ سے پوری جماعت کا سیراب کر رہے ہیں، پوری جماعت کو پلا رہے ہیں، قناعت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ کے اندر مسلمانوں کی اتنی تعداد اور اتنی نعمتوں سے مالا مال جماعت کہ اس جماعت کو دیکھ کر آنکھیں نہیں ٹکتی، لیکن ناشکرے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، مسلمانوں کی جماعت کی طرف جب نگاہ کی جاتی ہے عالم کے اندر تو انسان کی طبیعت کے اوپر تین کیفیتیں آتی ہیں۔ ایک مسرت کی کیفیت، مسرت کی کیفیت یہ کہ مسلمانوں کا ایک وقت تھا کہ دار ارقم کے اندر محصور ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ مکرمہ میں مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عکاظ بازار میں دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کنکر برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، اور ابو جہل کہہ رہا ہے یا ایھا الناس لا تصدقوه فانه کذاب، اے لوگوں ان کی تصدیق نہ کرنا، یہ جھوٹے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور کئی کئی دن کا فاقہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کے صدقے کے اندر مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور مسلمانوں کی تعداد جس کو امت قرار دیا گیا تھا 1500 یا 600 یا 700 یا 500، آج مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ وسائل مسلمانوں کے پاس کئی گنا ہے، اور آپ تعجب کریں گے کہ پورے عالم اسلام کے اندر جو مسلمان مقروض ہیں اس سے زیادہ دولت مسلمانوں کی بینکوں کے اندر یورپ اور مغرب کے اندر رکھی ہوئی، اور اس سے 75% سے 65% سے 75% تک مسلمانوں کو قرضہ دیا گیا اور اپنی شرائط پہ دیا گیا اور سود پہ دیا گیا اور مسلمانوں کی دولت سے دیا گیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے مالی اعتبار سے اتنا نوازا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھا دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے گرد لوگ اس طرح امتیں اس طرح جمع ہو جائیں گی جیسے کہ کھانے والے دسترخوان پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اپنا اپنا حصہ لے جانے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت مختصر ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جانتے ہیں کہ ہم 313 تھے تو اللہ نے ہم کو فتح دی، ہم جب 1500 تھے تو دنیا کے اندر ہم نے نظام بدل کے رکھ دیا تھا، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج قدموں میں لا کے رکھ دیے گئے تھے، اور ہم نے پوری انسانیت کو ایک پیغام دیا تھا اور آدھی دنیا کو نظام زندگی دیا تھا، نظام امن دیا تھا، نظام استحکام دیا تھا، نظام مساوات دیا تھا، نظام اخوت دیا تھا، نظام بھائی چارگی دیا تھا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا ہم اس وقت 1500 بھی نہیں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت غثاءً کا غثاء السیل، جیسے سیلاب کے اندر کچروں خاشاک آتا ہے اس طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حالانکہ وہاں پر جس کائنات کے خالق کے پاس جانے والے ہیں وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں،
تمام صحابہ موجود ہیں، تمام اولیاء اللہ موجود ہیں، اور اس دنیا سے بہتر لوگ موجود ہیں، اور اس دنیا سے بہتر نعمتیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، آج مسلمان کو اپنی موت کا دھیان نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان کے اندر وہ گناہ ہے جو ایک کافر کے اندر بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر تو مسرت ہوتی، مسلمانوں کو اللہ نے جن نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر مسرت ہوتی، لیکن جب اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسان کے دل کے اوپر حسرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی، حسرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ مسلمان جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ جب انسان سوچتا ہے تو سوچنے کے بعد اس کے اوپر حسرت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، افسوس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی دولتوں سے مالا مال فرمایا، اتنی افرادی قوت دی، اتنی صلاحیتیں دی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج دنیا پہ حکمرانی کرنے والی قومیں مسلمان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے کام کر رہی ہیں، بہترین پرکشش تنخواہیں دے کر وہ پورا ہمارا مکھن لے جایا گیا، اور وہ مسلمانوں کا مکھن وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا۔ تو مسلمانوں کے اوپر یہ نظر پڑنے کے بعد ایک اہل دل، ایک درد دل رکھنے والے شخص کے اوپر حسرت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، افسوس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ افسوس کی کیا یہ بات نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھوڑے سے تھے، پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، ہم بہت زیادہ ہیں لیکن ہم غلاموں کی غلامی کرنے کے اندر ہمیں مشکل ہو رہی، وہ بادشاہوں پر حکمرانی کرتے تھے، وہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے تھے، وہ صحرا کے اندر گلزار بنا دیتے تھے، وہ پیغام دے دیتے تھے جس پیغام کو لے کر دنیا یہ کہا کرتی تھی کہ خدا کے واسطے آپ ہم کو چھوڑ کے نہ جائیے، آپ واپس آئیے، آپ کے آنے سے امن ہم کو ملا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے آگے بڑھیے تو اگر آپ سلطنت عثمانیہ کا زمانہ دیکھتے ہیں اور دوسری اسلامی سلطنت کا زمانہ دیکھتے ہیں تو مسلمان امن سے رہتے تھے، بلکہ یورپ سے غیر مسلم عیسائی اور یہودی آ کر مسلمانوں کے ملکوں میں ٹھہرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ہم کو عزت حاصل ہے، شہریت حاصل ہے، شہری حقوق حاصل ہے، انسانی حقوق حاصل ہے۔ اور آج اسلامی ممالک کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر مسلمان پرائے ہیں، بے حقوق ہیں، بے ثباتی کا شکار ہیں، مسلمانوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خونوں سے کھیلا جا رہا ہے، رمضان مبارک کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہوگی کہ بعض پوش علاقوں کے اندر باضابطہ طور پر لڑکے جمع ہوتے ہیں، لڑکے جمع ہونے کے بعد ایک لڑکی کو اچھالتے ہیں اوپر سے اور باقی لڑکے ان کو پکڑ کے پھر اس کو ہلاتے ہیں۔ یہ مسلمان معاشرے میں آپ کے کراچی کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک کالج کے اندر لڑکے لڑکیوں کو بٹھا کر رمضان مبارک میں برہنہ فلم دکھائی گئی، یہ مسلم معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسکول جہاں پر کلاس روم میں کھانا یہ کلاس کی بے حرمتی سمجھا جاتا تھا، ڈسپلن کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس اسکول کے اندر آخری عشرے میں باضابطہ طور پر ٹیچر کے حکم سے بچوں کو کھلایا گیا۔ یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے، مسلمان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اور اللہ رب العالمین سے اعلانیہ بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے اوپر جرأت ہو رہی ہے اور اس کو اپنے مشن کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب کے باوجود اللہ کی نافرمانی اور زور سے کی جا رہی ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے اور یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو یہ حماقتیں کر رہے ہیں. یہ چاہا جا رہا ہے کہ پوری زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر پاکستانی دفن ہو جائے. آپ سوچئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے اور ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ جو انسان آج خوش و خرم رہ رہا ہے اور خوش لباس ہے، خوش پوشاک ہے، خوش گفتار ہے، خوش کردار ہے، اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا جائے تاکہ یہ جنت کے اندر بھی لطف اندوز ہو. اور آج ہم اپنے کردار سے مسلمان جو ہے اس کو بھی اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم وہ کردار اپنانا چاہتے ہیں جس کو دیکھ کے کفر بھی شرما جائے، جس کو دیکھ کر انسانیت لرز جائے. اللہ کی نعمتیں کھائے، اللہ کے احسانات تلے رہیں، ایک باریک سی نس وہ بند ہو جائے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اس میں کلوٹ آ جائے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اللہ کی طاقت کتنی اور ہم اللہ کے باغی کتنے، اللہ کے احسانات کتنے اور اللہ کے ناشکرے کتنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، بخدا میں تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کی وجہ سے فکر مند نہیں ہوں، ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا، میں خوف زدہ ہوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، فراوانی کر دی جائے، پھر دنیا کے اندر تم اسی طرح غافل ہو جاؤ جیسے پہلی امتیں غافل ہو گئی اور یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کیا. یہ جو بغاوت ہو رہی ہے ان علاقوں کے اندر ہو رہی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مالی فراوانی دی، جن کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے مکانات دیے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی گاڑیاں دی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اللہ سے لڑنے کے اوپر آمادہ ہو رہے ہیں. آپ سوچیے ذرا سا کہ مسلمان اتنی غفلت میں چلا گیا، اتنی غفلت میں چلا گیا کہ مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا اور مسلمان ایسے ایسے جشن مناتا ہے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کو مل چکی. اور یہ انسان جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے اندر امن کا پیغام کی ذمہ داری رکھی تھی، یہ انسان جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ انسانیت کو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے، جس کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ دیکھو تم کو جب پیغام پہنچ جائے میرا تو تم آگے اس پیغام کو پہنچاؤ گے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں جو موجود ہیں اس پیغام کو آگے پہنچائیں. جن کو یہ پیغام دیا گیا تھا، یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ عورت کو وہ بلند مقام عطا کرو کہ ساری انسانیت مل کے وہ بلند مقام نہیں دے سکتی. آج بلندی کے نام پر عورت کو رسوا کیا جا رہا ہے، عورت کو شوکیس کا حصہ بنایا جا رہا ہے، عورت کو ایک کھیلنے کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، عورت کو بازار کے اندر لا کے رسوا کیا جا رہا ہے، عزت کے نام پر، شہرت کے نام پر، ترقی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر. وہ ماں جو کبھی اپنی گود کے اندر شیخ عبد القادر جنا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود کے اندر طارق بن زیاد جنا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود کے اندر محمد بن قاسم جنا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود میں نور الدین زنگی پیدا کیا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود کے اندر یوسف بن نوری پیدا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنی گود کے اندر شیخ گنگوہی پیدا کرتی تھی، جو قاسم نانوتوی پیدا کرتی تھی، جو سید احمد شہید پیدا کرتی تھی، جو اسماعیل شہید پیدا کرتی تھی، جو شاہ محمد اسحاق پیدا کرتی تھی، جو شاہ محمد عبد القدوس پیدا کرتی تھی، جو ابو الحسن علی ندوی پیدا کرتی تھی، وہ ایسی شخصیات پیدا کرتی تھی. وہ ماں آج بازار کی زینت بن گئی، وہ اپنے مقام کو کھو گئی، وہ اپنے مقام کو بھول گئی، رسوائی کے اس مقام کو اس نے اپنا لیا کہ جس مقام کو دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے، انسانیت کی ترقی سے نا امید ہو جاتا ہے. یہ ماں مدرسہ تھی،
یہ ماں ایک بلند کردار کی حامل تھی، یہ ماں شوہر کو بھی چلاتی تھی، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ وہ ماں رمضان مبارک کے اندر بھی نامحرم مردوں کا کھلونا بننے کا فخر سمجھ رہی اور برہنہ تصویریں دیکھنے کو لذت کا ذریعہ سمجھ رہی، اس کو رسوا کیا جا رہا، رسوا کیا جا رہا مسلم معاشرے کے اندر روشن خیالی کے نام پر۔ تو مسلمانوں کی جماعت کی طرف جب نگاہ پڑتی ہے تو حسرت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی اگر کیفیت کو دیکھا جائے تو حسرت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان اتنے پرسکون ہیں، اتنے پرسکون ہیں، ساری دنیا ان کو اچکنے کے لیے تیار بیٹھی، ساری دنیا نے اس مسلمان کے ساتھ وہ رواداری اور وہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوا ہے جو کہ کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی بیٹیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے بیٹوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان بھول گئے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ، تابناک تاریخ تھی، اندلس جو مسلمانوں کا تھا، جہاں سے سائنس اور علوم و فنون کی نہریں پھوٹا کرتی تھی، چشمے پھوٹا کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے چھن گیا۔ مسلمانوں کے دماغ شل ہو گئے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، مسلمانوں تدبر کرنا چھوڑ دیا، اپنے بلند مقام کو بھول گئے۔ مسلمان بھول گئے کہ انہی مسلمانوں کے ساتھ 70 سال پہلے طرابلس کے اندر جو واقعات کیے گئے، وہ واقعات ایسے واقعات کہ آج بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم۔ کیا یہ رواداری کے نام پہ کیے گئے تھے؟ کیا یہ انصاف کے نام پہ کیے گئے تھے؟ یا ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ کیے گئے تھے؟ ہیومن رائٹس کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو عملی طور پہ پیش کرنا مشکل ترین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھایا، صحابہ نے پیش کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے پیش کر کے دکھایا۔ طرابلس کے اندر آپ اس تاریخ کو یاد کیجئے کہ جب اٹلی نے 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا اور گھروں سے نکال کر کھلے میدان میں پھینک دیا، جس کا انجام کیا ہوا کہ جانور جتنے تھے وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے، ریگستان میں چھوڑا گیا، اور عورتیں پاؤں رگڑ رگڑ کر، بچے پاؤں رگڑ رگڑ کے دم توڑنے لگے۔ جب بہت زیادہ احتجاج کیا گیا تو پھر فوجی آئے، اور آنے کے بعد جتنے نوجوان تھے ان نوجوانوں کو انہوں نے زبردستی فوج میں بھرتی کر دیا۔ جو گود کے بچے تھے ان بچوں کو مشنری اسکول میں داخل کر دیا، جو عورتیں تھیں اور بڈھے تھے ان کو گولیاں برسا کر، جہاز کے ذریعے سے گولیاں برسا کر تباہ کر دیا۔ یہ ہے ہیومن رائٹس کے دعوے دار، یہ ہے ان کا اصلی چہرہ۔ اور اسلام رواداری سکھلاتا ہے، لیکن میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی وہ تصویر پیش کی جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ درندے ہیں، یہ جنگلی ہیں، ان کے پاس ثقافت نہیں آئی، ان کے پاس کلچر نہیں آیا، ان کے پاس تہذیب نہیں آئی، ان کے پاس تمدن نہیں آیا، ان کے پاس احساس ذمہ داری نہیں آئی، اور مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے۔ آپ سوچئے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب جو کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ہم کو یہ سکھلاتی ہے کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ احترام نہ کرو، ان کے اوپر ایمان نہ رکھو۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کے نزدیک وہ مرتد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان کے نزدیک مرتد ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ مرتد ہے۔ اور مسلمانوں نے دنیا کو تمدن دیا ہے، مسلمانوں نے دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے، مسلمانوں نے انسانوں کو تہذیب دی ہے، مسلمانوں اور اسلام نے دنیا کو علم دیا ہے، فنون دیے ہیں، ترقی کی منزلیں دکھلائی، ترقی کی بنیادیں سکھلائی۔ مسلمان بھول گئے
کہ ریاضی کیسے وجود میں آئی، مسلمان بھول گئے کہ سائنس نے کیسے ترقی کی، مسلمان بھول گئے جغرافیہ نے کیسے ترقی کی، مسلمان بھول گئے کہ مسلمانوں کے اکابرین نے اور اولیاء اللہ نے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، کسی مسلمان کو نہیں معلوم۔ مسلمان غلام بننے پہ خوش، مسلمان کاٹ کا الو بننے پہ خوش، مسلمان اپنا مقام بھول گئے، مسلمان اپنے مقام بھول گئے، مسلمان اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ 9/11 کا واقعہ جو ڈھکوسلا ہے، جو جھوٹ کا پھلندہ ہے، اس کی جو برسی بنائی جا رہی ہے، تو اس برسی کے اندر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ کئی قرآن کریم کو رکھ کر جلایا جائے گا۔ کیا مسلمان سو رہا ہے؟ کیا مسلمان حکومتیں سو رہی ہیں؟ کیسے جرأت ہو گئی؟ اس طرح کی ایک سازش حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کی گئی تھی کہ انہوں نے انجیل مقدس کو فائر پروف کاغذ پہ لکھا، فائر پروف کاغذ میں لکھا اور اس کو بر صغیر میں بھیجا، اور ان کے پادری وہ باقاعدہ انجیل کو اٹھاتے، ایک ہاتھ میں قرآن کو اٹھاتے اور چیلنج کرتے کہ دیکھو انجیل اگر برحق ہے ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، یہ نہیں جلے گی، اگر قرآن برحق ہے تو یہ نہیں جلے گا، جو جل گیا وہ برحق نہیں۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اگر قرآن کے اوراق جل گئے تو قرآن کے اوراق جل جانے کے نتیجے کے اندر کتنے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ تو ایک بے چینی کی فضا قائم ہو گئی تھی، ایک بے اطمینانی کی فضا قائم ہو گئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد قلندر کو کھڑا کیا، اور وہ مرد قلندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے بر صغیر کے اندر حدیث کا تعارف کروایا، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی بر صغیر کے اندر، دنیا کو بتلایا کہ حضور کے فرامین کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات دلی میں پہنچی تو لوگ جوک در جوک چلے آئے، دن متعین ہوا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور پادری آیا، اور پادری سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو پادری صاحب آپ اپنے چیلنج کو دوبارہ دہراؤ مجمع کے سامنے۔ پادری نے دوبارہ دہرایا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پادری صاحب ہم مسلمان لوگ جذباتی واقع ہوئے، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری کتاب مقدس کتاب آگ میں جلے، ہم باہر بیٹھے رہیں۔ عبدالعزیز اپنے سینے میں کتاب اللہ رکھتا ہے، پادری صاحب آپ انجیل کی اپنے سینے پہ رکھیں، عبدالعزیز آگ میں کودتا ہے، آپ آگ میں کودیں، اگر عبدالعزیز جل گیا تو اسلام باطل ہے، اور اگر پادری صاحب آپ جل گئے تو آپ کا مذہب باطل۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ جملہ فرمایا تو ظاہر سی بات ہے انسان پہ فائر پروف کوئی کیمیکل نہیں لگا ہوا تھا، کاغذ کے اوپر تو لگا ہوا تھا، تو پادری صاحب دم دبا کے بھاگ گئے۔ انا نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ اس کے محافظ ہیں۔ تو امریکہ والوں، برطانیہ والوں، یورپ والوں، اسرائیل والوں، یہودی ہندو سب سن لیں کہ اگر قرآن کریم کو جلایا گیا پوری دنیا جل جائے گی، یاد رکھو تم بھی نہیں بچو گے، ان ظالموں کو روکو، پادری تم بھی سن لو، مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دنیا کے سامنے یہ واقعات نہیں آتے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی آپ کو پتا ہے اپنے کمرے کے اندر جلا ہوا پایا گیا، میڈیا نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس واقعے کو بتاتے کہ اللہ نے کیسا پکڑا ہے۔ ایک اور گستاخ رسول جس نے خدائی کا دعویٰ اور چاند پہ اپنے چہرے کا دعویٰ کیا تھا، وہ شخص گاڑی کے اندر اس کے گاڑی لاک ہو گئی، کھل نہیں سکی، شارٹ سرکٹ ہوا، بلک بلک کے مر گیا، جس کا نام گوبر شاہی تھا۔ اللہ پکڑتا ہے، اللہ پکڑتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مندو ذرا غور کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا۔
میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنا قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اور یقین کیجئے کہ اگر ہم حقیقی مسلمان بن گئے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ ہم صورتاً مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ ہم آج کے دن اپنا احتساب کریں، میں بھی احتساب کروں، آپ بھی احتساب کریں، اور سوچیں کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر حقیقی ایمانی دولت موجود ہے، یا کب کی چور لے گئے روشن خیالی کے نام پر، اسلامی مسلمات کے اوپر اعتراض اور تنقید اور ڈاگ شو کے نام پر، ٹاک شو نہیں ڈاگ شو، اس کے نام پر لے گئے۔ مسلمان کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، قالین ہے، دیگر نعمتیں ہیں، اور لمحے بھر میں اس کے ایمان کا سودا ہو گیا ٹاک شو کے نام پر۔ اور وہ جس وقت کمرے میں بیٹھا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، مسلمان تھا، لیکن اب وہ کافر ہو چکا ہے اور اس کو پتہ نہیں، نظریاتی طور پہ مر چکا ہے، نظریاتی طور پہ مرتد ہو چکا ہے، اس کے دل کے اوپر قرآن کی بے حرمتی تکلیف نہیں دیتی۔ یہ کون سی رواداری ہے؟ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ یہ کون سی ہیومن رائٹس ہیں؟ یہ کون سی مذہبی آزادی ہے؟ یہ کون سی تحریر کی آزادی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اور اسکولوں کے اندر وہ نصاب داخل کیا جائے کہ بھالو کی تصویر بنائی جائے، اس کے سینے کے اوپر محمد لکھا جائے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ بیت الخلا کے پائیدان کے اوپر قرآن کو الٹا رکھا جائے، اس میں پاؤں رکھ کے بیت الخلا میں جایا جائے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ یاد رکھیے، آزادی اور چیز ہے، آوارگی اور چیز ہے۔ اسلام نے آزادی دی ہے، یہ آزادی کے نام پہ آوارگی دے رہے ہیں۔ عورتوں اور بہنوں تم بھی سن لو، جہاں تک آواز جا سکتی ہے سن لو، اپنا ایمان چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو، تو تمہیں حضرت عائشہ کا نمونہ بننا پڑے گا، تمہیں بنات طاہرات کا نمونہ بننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی انڈین ایکٹر کا لباس پہنو، انڈین ایکٹر کی ثقافت اختیار کرو، اور تم سمجھو کہ تم فاطمہ، تم سمجھو کہ تم سریہ، تم سمجھو کہ تم عائشہ، تم سمجھو کہ تم رقیہ۔ اور مسلمان مردوں تم بھی سن لو، یہ واضح اعلان ہے، اللہ کی پکڑ نظر آ رہی ہے، اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے، اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے۔ بس اب لمحہ رہ گیا ہے، یہ رحمت کی چادر بند ہونے والی، جہنم کے دروازے کھلنے والے، جنت کے دروازے بند ہونے والے۔ رمضان ختم ہو گیا تو پھر اللہ کو راضی کرنے کا موقع اس طرح کا ابھی 1 سال بھر تک نہیں۔ آج کے دن ہم سوچیں، کیا ہم مسرت کے اوپر قناعت کر لیں یا حسرت میں اپنا شکل تلاش کریں، حسرت کی باتوں میں اپنی شکل تلاش کریں، عبرت کریں۔ ان فی ذلک العبرۃ لاولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان باتوں میں عبرت ہے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے پچھلی امتوں کو اللہ خالق کائنات ہے، اللہ کے تمام اصول لا تبدیل لخلق اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ اللہ نے جو کامیابی کے راستے رکھے وہی راستے کامیابی کے ہیں، اللہ نے نامرادی کے جو راستے رکھے وہی راستے نامرادی کے ہیں۔ قرآن پکار پکار کے پورا رمضان کہتا رہا افلا تتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مسلمانوں، جمعۃ الوداع اللہ نے ایک جمعہ اور عطا کر دیا،
ایک جمعہ اور عطا کر دیا کہ ہم عزم کر لیں، ہم ارادہ کر لیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا اللہ سے وعدہ کر لیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، کیا ہم اپنے دل سے پوچھنے کے بعد اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ ہم سب آئندہ مسلمان بن کے جئیں گے، مسلمان بن کے مریں گے۔ ہم کافروں کی ثقافت نہیں استعمال کریں گے، ہم کافروں کی کلچر کو نہیں استعمال کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے کلام نے پکار کے کہا، یہود تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یاد رکھو یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی نقش قدم کی پیروی نہ کر لو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ان کا کلچر اپنا لو گے تو وہ تم کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے، یہ نہ سمجھو کہ تم ان کی شرائط مان لو تو تمہارے ملک کو وہ سونوں سے مالا مال کر دیں گے۔ قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا، قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہیں تو اسلام اور صرف اسلام۔ قل ان ھدی اللہ والہدی، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے دین کے علاوہ کہیں راہ نجات تلاش کرو گے اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یقین ہم کو ہے سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی تپش پہ یقین ہے۔ کیا حضور نے جو حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے اس پہ یقین نہیں؟ موت آنی ہے، موت آنی ہے، یاد رکھو، بوڑھے کو بھی آنی ہے، جوان کو بھی آنی ہے، بچے کو بھی آنی ہے، عورت کو بھی آنی ہے، بوڑھی کو بھی آنی ہے، لڑکی کو بھی موت آنی ہے۔ موت کا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا، یہ اتنی یقینی چیز ہے۔ تو موت کے بعد جو واقعات پیش آنے والے ہیں، کیا اس کی ہم نے تیاری کر لی؟ کیا ہم اس بات کے تیار ہو چکے کہ ہم قبر کے اندر بچھوؤں سے مقابلہ کر لیں گے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا بچھو جس کا تعلق جہنم سے، سانپوں کا مقابلہ کر لیں گے جس کا تعلق جہنم سے، جس کی پھنکار اگر زمین میں پڑ جائے تو 100 سال تک سبزہ نہ ہوگے۔ کیا ہم نے اس قبر کے اندر کتنا عرصہ رہنا ہے اس کی تیاری کر لی؟ کمرے تو ہمارے ڈیکوریٹ ہو گئے، ہمارا گھر مزین ہو گیا، اسلام منع نہیں کرتا آپ استعمال کیجئے، لیکن اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کا باغی بن کر نہیں، اللہ کا فرما بردار بن کر، اللہ کا نافرمان بن کر نہیں۔ کیا بستر پہ جب ہم سوتے ہیں ہم کو یاد نہیں آتا ایک ہمیشہ کے لیے اس طرح بھی نیند آنے والی ہے؟ کیا ہم نے ان فرشتوں کی تیاری کر لی ہے جن فرشتوں کی طاقت دنیا کے اندر کوئی اس کا مثل نہیں ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے نماز چھوڑی تو ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جو انتہائی ہیبت ناک، آنکھوں کے اندر جیسے انگارے اور ناخن دھات کے بنے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی کو ظہر کی نماز سے عصر تک مارتا رہے گا کیونکہ اس نے ظہر سے عصر تک کی نماز چھوڑی، اور پھر جب وہ زمین میں دھس جائے گا تو اپنے ان ناخنوں سے ان کو دوبارہ نکالے گا، پھر مارنا شروع کرے گا، اور اس کے ایک گرز سے چنگاریاں نکلیں گی۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ کل انشاءاللہ عید ہے۔ عید کس کی ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے صاف کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے۔ انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈرا، اللہ کی وعید سے ڈرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں نے ڈرایا ہے اس سے ڈرا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن ہم سب یہ نیت کر کے جائیں گے یہاں سے کہ انشاءاللہ ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، سب شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اگر ہم نے آج یہ تہیہ کر لیا تو ہمارا یہ رمضان مبارک ہمارے لیے مبارک ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ایک مرحوم القسمت وہ ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھ گئی کہ رمضان کا مہینہ آیا اس کی بخشش بھی نہیں ہے۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کے دن ہم یہ عزم لے کے یہاں سے اٹھیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ اٹھنا، ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سننا اور کہنا اللہ کی بارگاہ عالی میں قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والوں کو اور پھر ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، اللہ رب العالمین اپنے غضب سے محفوظ فرما لے، اللہ رب العالمین اپنے غضب سے محفوظ